السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پوری دنیا کے مسلمانوں، فلسطین کے اوپر مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور ظالم طرح طرح کے طریقوں سے ظلم کر رہا ہے، بمباریاں کر رہا ہے، عزتیں نیلام کر رہا ہے، اور ادھر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ خاموش۔ ارے یہ خاموشی کیا ثابت کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی زیادہ خاموشی اور ایک مسلم امت اور ایک قبلہ اول کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اور اتنی زیادہ خاموشی مسلمانوں حکمرانوں کی اور عوام کی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کے اوپر مسلسل ظلم ہوتے رہے، اور ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے اوپر، ان کی عزتوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، خاموش۔ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، سب کچھ خاموش۔ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، تباہی مچی جا رہی ہے، ڈیلی درجنوں شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری امت مسلمہ خاموش۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور ہاسپٹل بھی انہوں نے نہیں چھوڑے، جہاں پہ علاج و معالجہ ہونا ہے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی امت مسلمہ خاموش، یہ حکمران خاموش، یہ عدالتیں خاموش، یہ انٹرنیشنل لیول کی عدالتیں خاموش۔ اے مسلمانوں، اس بات سے آپ کو کس بات کا اندازہ ہوتا ہے یہ کہ خاموشی کیا ظاہر ہو رہی ہے؟ اس خاموشی سے آپ کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ آپ اس پہ سوچو بچار کریں کہ آپ کے حکمران خاموش کیوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے لیڈر کا مسئلہ ہوتا ہے آپ مکھیوں کی طرح روڈوں پہ نکل آتے ہیں، کیا ادنا ہو؟ جب آپ کی سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، جب آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ روڈوں میں نکل آتے ہیں، جب آپ کے ادارے کو تشدد کا نشانہ، جب آپ کے ادارے کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو آپ گنڈا گردی کرتے ہیں پورے ملک کے اندر۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں؟ کیا فلسطین آپ کی اہمیت کے حامل نہیں ہے؟ کیا قبلہ اول آپ کی اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بچے بہنیں بیٹیاں بھوک سے مر رہی ہیں۔ کیا وہ اہمیت کی حامل نہیں تھیں؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے تم میدانوں میں تو اتر آئے، لیکن جب مسئلہ قبلہ اول کا آیا، جب مسئلہ اسلام کا آیا، جب مسئلہ پوری امت کا آیا، اس وقت آپ خاموش۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خاموشی کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کھل کے میدان میں آئیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کھل کے میدان میں آئیں، آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آئے عوام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ان لیڈروں کے پیچھے روڈوں پہ آئے، تم مرے، تم نے جیلیں کاٹی ان لیڈروں کے پیچھے۔ بتاؤ، جب یہ مسئلہ کشمیر، یہ مسئلہ فلسطین آیا، اس وقت ان لیڈروں کی زبانوں میں کیڑے پڑ گئے تھے کیا؟ یہ جو بڑی بڑی تنظیموں کے لیڈر ہیں وہ کدھر گئے تھے؟ کیوں دھرنے نہیں دیے انہوں نے؟ کیوں روڈوں پہ نہیں نکلے؟ جب تمہاری ذات، تمہارے مفاد، تمہاری سیٹوں، تمہارے خاندان کا مسئلہ ہوا تم روڈوں پہ نکل آئے، اور جب اسلام کا مسئلہ ہوا غائب ہو گئے۔
کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں تو آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسلام کے اوپر ظلم جو ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوب نظر آ رہا ہے. عرب ممالک کے حکمران خاموش، جتنے بھی اسلامی کنٹری کے حکمران سب خاموش. آخر آپ یہ بتاؤ کہ اب کس کیا چیز ہو؟ یہ تمہارے اسلامی ممالک ان کو اسلحہ بیچ رہے ہیں، اسرائیل کو تمہارے اسلامی ممالک اسلحہ بیچ رہے ہیں. لعنت تمہارے اوپر حکمرانوں، ایک لعنت نہیں، پوری دنیا کی ساری لعنتیں تمہارے اوپر. تم فلسطین کے لیے نہ اٹھے، نہ تم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. تمہیں شرم نہیں، تمہارے اندر حیا نہیں. تم اتنے گر چکے ہو، تم اتنے مر چکے ہو، تم اتنے غداری کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے ہو، تم اتنے غلامی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے ہو. تمہارے گلوں کے اندر اس طرح کے پٹے ڈال دیے، اتنے اعلیٰ لیول کے پٹے ڈالے ہوئے ہیں. یہ ہمارے انٹرنیشنل لیول اسلامک کنٹریز کے حکمران ہل نہیں سکتے. آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام پسند نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اسلام کے قوانین ہمیں پسند نہیں ہے، تو دفع ہو جاؤ. جاؤ اسرائیل میں، جاؤ امریکہ میں. تمہیں کسی نے بلایا نہیں کہ تمہارے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا. چلے گا، سب کچھ چلے گا. یہ غرور کبھی مت کرنا کہ تمہارے ایک کے ہونے سے کچھ چیز ہل جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ اسلام ہے، تمہارے باپ کی وراثت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. یہ اسلام ہے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. پہلے بھی غدار پیدا ہوتے رہے، آپ بھی غدار ہیں. یہ لیڈر جو ہمارے بنے پھرتے ہیں، یہ ہمارے کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ غدار ہیں، اندر سے غدار ہیں، زیادہ تر غدار ہیں. ان میں جنہوں نے اسلام کے لیے جانیں دینی ہوتی ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے مال وقت سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، وہ کھلے عام میدانوں میں آتے ہیں. وہ معیشت نہیں دیکھتے، کبھی وہ نہیں دیکھتے ہم تو خود تباہ ہو رہے ہیں. وہ کودتے ہیں اللہ کی توکل پر، وہ میدانوں میں آتے ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں. ظالموں، تم نے کیا کیا؟ تم عیاشیاں کرتے رہے، تم ناچ گانے کرتے رہے. جاؤ، کلبوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، ادھر جاؤ. ادھر کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. اسلام کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ جو اس وقت لیڈر بنے ہوئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے قرآن مجید کی ایک سورت ان کو ٹھیک طرح پڑھنی زیادہ تر نہیں آتی ہوگی. کس طرح کے لیڈر؟ یہ کون لیڈر؟ اے امت مسلمہ، مسئلہ تم پہ آیا ہے. عوام، بائیکاٹ تم نے کتنا کیا؟ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائیکاٹ تم نے کتنا کیا؟ بوتلیں تم پیتے رہے، ساری چیزیں تم کھاتے رہے، تمہیں شرم نہیں. تم فلسطینی بچوں کا خون پیتے رہے، تم ان کا گوشت کھاتے رہے. لعنتیں ہوں تمہارے اوپر. ان گندے جو ہمارے اندر جو پیٹ لگے ہوئے، ان کے اندر تیزاب ڈال دو. بغیر تو تمہیں اسلام کی عزت اور قدر اور وقار کے ابھی تک علم نہیں ہوا. تمہیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ابھی تک ان کی شہادتوں کی یہ تمہارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے.
اگر آج آپ میدانوں میں نہیں نکلے اور اگر نہیں آئیں گے تو یہ اللہ کا قہر تمہارے اوپر بھی آئے گا، یہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب چلتی ہے بتا کے نہیں آتی، پروٹوکول سے آتی ہے، اور اللہ اسلام کی حفاظت کریں گے اور فرمائیں گے اور مدد آئے گی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری سوچ ہے، بہت کچھ ہوگا۔ اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس رمضان المبارک کے اندر اپنے عطیات، صدقات اور اپنے فطرانے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھیجیں، جتنے بھی ہیں۔ ادھر تو آپ لوگ افطاریاں پھاڑ رہے ہیں، ادھر تو آپ لوگ درباروں پہ جا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ درباروں پہ پیسے ضائع کرنے جا رہے ہو جو تمہیں اللہ سے بھی دور کرتے ہیں۔ درباروں کے اوپر غلط کاموں، شاپنگ کے اوپر تم پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ فلسطین کے لیے تمہارے پاس امداد نہیں ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ بخیر تو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ابھی وقت ہے، فلسطین کی امداد کرو، پیسے سے، مال سے، جس چیز سے جتنی طاقت ہے امداد کرو، نہیں تو آخرت والے دن رگڑے جاؤ گے، رگڑے جاؤ گے، رگڑے جاؤ گے۔ اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالت بدل لو۔ جو قومیں اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی، اللہ ان کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتے، یہ یاد رکھ لینا۔ اگر انہی حکمرانوں کے اوپر آپ چلتے رہیں، پھر اگلا وقت جو بربادی کا ہے وہ بہت قریب آ رہا ہے۔ ٹینشن نہیں لینی، بہت قریب آ رہا ہے۔